چنانچہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی کمر میں ایک ناسور نکل آیا پھوڑا، جس کی وجہ سے وہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، یوں چت لیٹے رہتے تھے۔ 30 سال تک اسی طرح رہے، 30 سال تک اسی طرح۔ اور مستجاب الدعوات ہیں، لوگ آ کے جو دعا کراتے دعا قبول ہو جاتی۔ ایک عرصے کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ اور ویسے مریض سے دعا کروانی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مریض کے سرانے پر اللہ کہتے ہیں میں ہوتا ہوں، اس کے سرانے پر اللہ ہوتے ہیں۔ جب مریض سے آپ دعا کراتے وہیں اللہ سنتے ہیں دعا، وہیں دعا قبول کرتے ہیں۔ مریض سے کہا کریں آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آمین کہتے ہیں۔ وہ دعا کر دی، یا اللہ تمہیں برکت دے، صحت دے، عافیت دے، اور آپ اس کے لیے صحت کی دعا کریں، وہ آمین کہے گا۔ اور اس سے آپ اپنے لیے دعا کروائیں، کیونکہ وہ اللہ اس کے سرانے پر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تبھی تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا تو میری تیمارداری کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہ رب ذوالجلال آپ بیماری سے تو بالا تر ہیں، آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، تمہیں یاد ہے تمہارے فلاں پڑوس میں فلاں آدمی بیمار ہوا تھا؟ جی ہاں۔ کہا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے آتا تو مجھے اس کے سرانے پر پاتا، میں اس کے سرانے پر، اس کے بیڈ کے سرانے کی سائڈ پہ میں ہی تھا، تو اگر وہاں آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اب اندازہ کریں، تو یہ مریض اس لیے کہا کہ مریض کے پاس جائیں تو اس سے دعا کروائیں۔ وہ مریض اگر دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا پڑوسی ہے، اس وقت جو مانگے گا اسی وقت آپ کے حق میں قبول ہوگا۔ تو مرض کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کر رہے ہیں۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ دعا اپنے لیے کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ تو مستجاب الدعوات ہیں۔ کہا کہ اصل میں نے اللہ میاں سے ایک معاملہ کر لیا ہے، ایک سودا کر لیا ہے۔ کہا جی کیا سودا کر لیا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے مجھے یہ مرض دیا ہے، میں یوں چت جو لیٹا رہتا ہوں، آسمان کو دیکھتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا، عمران ابن حسین اگر تو اپنی اس بیماری پر صبر کر لے تو میں آسمان کے جو فرشتے جو صبح شام اوپر نیچے آتے ہیں ان کا تو دیدار کرے گا، اور جو فرشتہ نیچے اترے گا وہ تجھ سے مصافحہ کرے گا۔ تو آج میں اس حالت میں ہوں، میں یوں لیٹا رہتا ہوں اور آسمان کے فرشتوں کا دیدار کرتا ہوں، فرشتے آسمان سے اترتے اور اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتے مجھے آ کر مصافحہ کرتے ہیں، لہذا یہ سودا جو ہے یہ مجھے منظور ہے۔ اور بیماری کب تک رہے گی؟ یہ دنیا فانی ہے، یہ عمر فانی ہے، یہ صحت فانی ہے، کب تک میں جیوں گا؟ لیکن یہ دیدار کرنے کا جو نظارہ ہے غیب کا، یہ نظارہ مجھے ملے گا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے کہا میں یہ غیب کا نظارہ کرنے کو تیار ہوں۔ بیماری کب تک رہے گی؟ فنا ہوگی، جب ختم ہوگی تو تیرے پاس پہنچ جاؤ۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ دیکھو کتنی تیزی سے درجات بلند ہو رہے بیماری میں۔ تو اس لیے کہا کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، لیکن ہم طبی طور پہ اپنے نفس کے موافق حالات کو مرغوب سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور طبی طور پہ جو مخالف احوال جو ہمارے نفس کے ہوتے ہیں ان کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر عقلی اعتبار سے سوچیں تو دونوں کی دونوں خیر اور شر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چکے ہیں، لہذا بندے کو چاہیے کہ دونوں کو اپنے لیے مرغوب سمجھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی کمزوری کے نتیجے میں کچھ بھی دعا کر سکتا ہے۔